ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا هو مقتضى شهادة التوحيد لا إله إلا الله وقرينتها شهادة أن محمدا رسول الله. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وحيث يطاع أمره. اے اللہ ہم حاضر ہیں، حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا، اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونا ہی تقویٰ ہے۔ اہل تقویٰ کی صفات میں اولین صبر ہے۔ آج بڑی تعداد میں لوگ اللہ سے غافل نظر آتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے والے کے لیے نجات ہے۔ مسجد نمرہ سے خطبہ حج۔ أكمل الله الدين فلا يحتاج إلى أن يزاد فيه وذلك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم. میدان عرفات میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں محدود حجاج کرام سورج غروب ہوتے ہی مزدلفہ کی جانب روانہ ہوں گے۔ نماز مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کی جائے گی۔ حجاج کرام ساری رات کھلے میدان میں گزاریں گے۔ صبح سنت ابراہیمی کی ادائیگی، کرونا کے باعث خصوصی اقدامات۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. کی رونق، کعبے کا منظر، غلاف کعبہ تبدیل کرنے کی روح پرور تقریب۔ تیاری میں 120 کلو سونا، 100 کلو چاندی اور 670 کلو ریشم کا استعمال۔ بڑے ایوان میں بڑی قانون سازی، اپوزیشن بھی راضی۔ انسداد دہشت گردی اور سلامتی کونسل ترمیمی بل سینٹ سے اتفاق رائے سے منظور۔ اس پہ اختلاف کی 2 ترامیم بھی شامل۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کچھ دیر بعد۔ آپ نے آج بھارت کے عزائم کو خاک میں ملایا۔ بھارت چاہتا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلنا، اور آپ نے کہا ہمارے 100 سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، پاکستان پر ہم متفق ہیں۔ آج ثابت ہو گیا ملکی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح نہیں۔ دونوں بلز پاس ہونے پر تمام ارکان مبارکباد کے مستحق۔ سب نے مل کر بھارت کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ کوشش ہے گرے سے وائٹ لسٹ میں جائیں۔ کلبھوشن کو کوئی رعایت نہیں دی، راتوں رات فرار نہیں ہو سکتا، شاہ محمود قریشی۔ جہاں لوٹ مار ہوئی وہاں احتساب کمیشن بند۔ انہوں نے احتساب نہیں کرنا، مالم جبہ اور بلین فی کا حساب ضرور لیں گے۔ اب تو کوئی بھی ٹک ٹاک سٹار وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ سکتی ہے، مشاہد اللہ کا طنز۔ کلبھوشن ملک سے فرار ہو گیا، لیگی رہنما کا الزام۔ حکومت فیٹف کی آڑ میں تیسرا بل بھی پاس کرانا چاہتی تھی، جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے خوفناک بل تھا، جس کا نہ آج تک یہ پتہ چل سکا کہ بنایا کس نے ہے، اور خود کہا کہ بعد میں کہ جی یہ فیٹف کا حصہ نہیں ہے۔ پھر بات آئی کہ جی نیب پر بات کر لیں۔ حکومت ایک مسودہ لائی، ہم نے کہا جناب یہ مسودہ تو صرف آپ کے اپنے لوگ جو ہیں جو نیب میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسیں گے ان کو این آر او دینے کے لیے ہے۔ حکومت ایف اے ٹی ایف کی آڑ میں تیسرا بل منظور کرانا چاہتی تھی۔ نیب بل کا مسودہ حکومتی ارکان کو این آر او دینے کے لیے تھا۔ شاہد خاقان عباسی یہ اپنے این آر او کا آرڈیننس پھر لے آئے، واضح کر دیا پارلیمان کا غلط استعمال نہیں ہو سکتا۔ شہری رحمان اپنی این آر او کا آرڈیننس لے آئے، پھر وہی اپنی این آر او کا آرڈیننس واپس لے آئے جو وہ چاہتے ہیں، اور ہمیں وہ پیش کر دیا۔ ہم نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم مہربانی کریں ہمیں معاف کریں۔ ہم نے ترامیم کر دی ہیں، اسپیشل کمیٹی میں کر دی ہیں، ہم نے ان سے واضح طور پر کہہ دیا ہے
پارلیمان کا غلط استعمال نہ کریں. ویسے تو حقارت سے ٹریٹ کرتے ہیں پارلیمان کو, کچھ نہیں سمجھتے. توشہ خانہ ریفرنس, نیب قاسم زرداری اور نواز شریف کی گاڑیاں قبضے میں لینے کا فیصلہ, ملکیت بھی منجمد. احتساب عدالت نے تمام گاڑیوں کا ریکارڈ 5 اگست کو پیش کرنے کا حکم دے دیا. ٹھٹھا واٹر سپلائی ٹھیکوں کے ریفرنس میں بھی فرد جرم چیلنج, ریفرنس خارج کر کے بری کیا جائے. آصف زرداری کی استدعا, سابق صدر کی درخواست پر احتساب عدالت نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا. کراچی کی ترقی کے لیے تحریک انصاف ہر قدم اٹھائے گی. بارش نے سندھ حکومت کی کارکردگی کا پول کھول دیا. ناقص حکمت عملی سے مشکلات میں مسلسل اضافہ, سندھ کے عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. فردوس شمیم نقوی کی میڈیا ٹاک. کورونا مزید 32 جانیں لے گیا, اب تک 5,924 اموات. ملک بھر میں 2,77,402 شہری متاثر. سندھ 1,20,052, پنجاب 92,655 مریض. خیبر پختونخوا 33,845, بلوچستان میں 11,708 کیسز. ملک میں کورونا کیسز میں نمایاں کمی, وائرس پر قابو پانے کے لیے حکومت نے بہترین اقدامات کیے. چیلنج سے نمٹنے کے لیے یو ایس ایڈ کا تعاون قابل تعریف ہے. چیئرمین این ڈی ایم اے لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل کا تقریب سے خطاب. پنجاب میں کورونا کیسز میں بتدریج کمی, قوم جس طرح وائرس کے خلاف کھڑی ہوئی اس کی مثال نہیں ملتی. وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا فوکس صحت ہے. ماضی کی حکومتوں نے شعبہ صحت میں کوئی کام نہیں کیا. یاسمین راشد اور عثمان ڈار کی میڈیا ٹاک. گورنر پنجاب سے وفاقی وزیر اطلاعات کی ملاقات, سیاسی اور حکومتی امور پر بات چیت. اپوزیشن جو مرضی کر لے, عام انتخابات وقت پر ہی ہوں گے. کرپشن کرنے والوں کو ہر صورت احتساب کا سامنا کرنا پڑے گا. شبلی فراز. پنجاب کے بڑے شہروں میں بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ ٹینک بنانے کا فیصلہ. پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بنایا جا سکے گا. لاہور میں 14 لاکھ گیلن پانی جمع کرنے کے لیے ٹینک بنایا گیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار. گھی کی فروخت اور تیار کرنے پر پابندی کا نوٹیفیکیشن معطل. لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت اور محکمہ فوڈ سے آئندہ سماعت پر تحریری جواب طلب کر لیا. جسٹس عاطر محمود نے ابوذر سلمان خان نیازی کی درخواست پر حکم جاری کیا. عوام پر مہنگائی کا ایک اور بوجھ ڈالنے کی تیاریاں. 1 اگست سے پیٹرول 7 اور ڈیزل 9 روپے 50 پیسے فی لیٹر مہنگا کرنے کی تجویز. اوکھلا نے سبری پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوا دی. وزیر اعظم کی منظوری کے بعد اطلاق ہوگا. خریداروں کو مہنگائی کی ٹکر, دمبے کے منہ مانگے دام, شہری پریشان. مویشی منڈیوں میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی باتیں. व्यापारी ज्यादा से ज्यादा माल बनाने में मसरूफ, एसओपीज पर अमल दरामद ना होने के बराबर। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया हेडलाइंस आपने जानी, मैं हूं सहर मलिक। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी सईदा आयशा नाज। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। ए अल्लाह, हम हाजिर हैं। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ात अदा, दुनिया पर मुश्किलात अल्लाह की तरफ से है। मस्जिद निमरा से खुतबा हज दिया गया, जिसमें कहा गया कि जब वबा आती है तो अल्लाह ही निजात अता फरमाएगा। शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने खुतबा हज दिया मस्जिद निमरा से, जिसमें उनका ये कहना था कि वबा फैल जाए तो इंसान को दूसरे इलाके में नहीं जाना चाहिए, उनके पर चलने वालों के लिए निजात है। मैदान अरफात में हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने खुतबा हज सुना। इस दौरान सऊदी अरब में हज के रुकन आज़म वकूफ़ अरफा की अदायगी के लिए आज़मीन मैदान अरफात में मौजूद थे, जहां रूह परवर खुतबा हज देते हुए शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने कहा कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा
کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد ہے، اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں۔ اللہ شرک کرنے والوں کی زندگی کے تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ شیخ عبداللہ بن سلیمان نے خطبہ حج دیتے ہوئے تقوی اختیار کرنے پر زور دیا اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، صرف اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ کا ارشاد فرمایا کہ میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ خطبہ حج دیتے ہوئے مزید کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔